ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیت کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ علم دین سیکھنے کی خاطر، اس کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے، اللہ کی رضا پانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہم سب حاضر ہیں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مومن اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، محبت یہ عربی کا لفظ ہے، یہ نیک نظریات، پاک خیالات اور حساس تصورات سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جذبہ ہے جو آنکھوں سے دل میں اور پھر اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس کے مختلف تعریفیں علماء نے بیان کی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ محبت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جسے الفاظوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے مکاشفۃ القلوب میں اس کی تعریف میں یوں بیان فرمایا کہ کسی پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا نام یہ محبت ہے۔
ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے اتنا ہی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ محبت خود تو ایک غیر محسوس چیز ہے، اسے محسوس نہیں کیا جاتا ہے، لیکن افعال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو جس سے یہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے در حقیقت محبت کتنی ہے، کیونکہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ محبوب کے ذکر میں مشغول نظر آئے گا، اتنا ہی زیادہ محبوب کے ذکر کی محفلیں سجائے گا، اور اس میں بھی انہی کو مدعو کرے گا جو اس کے محبوب کا ذکر کرے، اس کے گن گائیں، اس کے گیت گائیں، کیونکہ وہ اپنے محبوب کا ذکر سن کر بھی خوش ہوتا ہے۔ اور ایسے خوش نصیب کہ جو رب تعالیٰ سے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا، جنگ کے موقع پر بھیجا، تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قراءت کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب بھی تلاوت کرتا تو سورہ اخلاص پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں میرے رب عز و جل کی تعریف ہے، میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو اب عمل کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ اب ظاہر ہے اگر کسی نے قربانی کا جانور لیا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی غور کر لے اور سوچ لے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا پانے کے لیے وہ یہ عمل کر رہا ہے تو مرحبا، کہ اس سے یقیناً اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر اس کا مقصود لوگوں میں واہ واہ کرنا ہوا اور جناب برتری قائم کرنے کے لیے بڑا اچھا جانور لے کر آئے ہیں تو وہ بھی غور کر لیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، کیونکہ محبت کا دعویٰ تو ہم سب کو ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالی سے محبت کی علامات جو علماء نے بیان فرمائیں اس میں یہی ہے کہ کثرت سے وہ اپنے رب کا جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرے گا۔ اب ظاہر ہے خوش نصیب مسلمان پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ذکر کی صورت علماء بیان فرماتے ہیں۔ تو یوں جو مسجد میں آتا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا یوں اظہار کرتا ہے، اور مسجد میں آنے والے کے لیے، مسجد سے محبت کرنے والے کے لیے کیا بشارت ہے؟
حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہمارا دل مسجدوں میں لگتا ہے؟ اگر نہیں لگتا تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس معاملے میں غور فرمائیں، اس معاملے میں غور فرمائیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور علامت جو علماء بیان فرماتے ہیں، اطاعت محبوب، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ارشادات پر بھی عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بظاہر تو اس کی محبت کا دعوے دار ہے، مجھے زندگی کی قسم یہ بڑی ہی انوکھی بات ہے کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب یعنی محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ یعنی جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، وہ کبھی والدین کو نہیں ستائے گا، وہ بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ قضا نہیں کرے گا، بد نگاہی نہیں کرے گا، وہ ایسے افعال نہیں کرے گا کہ جس سے مسلمانوں کی دل آزاریاں ہوتی ہوں، وہ سنتوں کا پیکر ہوگا، وہ حسن اخلاق سے مالا مال ہوگا، وہ نرمی کرنے والا ہوگا، عاجزی کرنے والا ہوگا۔ اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جو اطاعت الہی کرتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی رضا پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنے عظیم الشان انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا، اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا۔ جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے اتارنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ عز و جل نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو اس کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ موتی اپنا مجھ کو بنا سدا سنتوں پر چلا یا الہی، سدا سنتوں پر چلا یا الہی۔ جو اللہ کے لیے محبتیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے عظیم الشان انعام و اکرام تیار کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک کمرہ ہے جس کے باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے اور اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے اپنے لیے محبت کرنے والوں اور اپنے لیے ایک دوسرے سے ملنے والوں اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت سیدنا
جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ عز و جل نرمی پر وہ انعام عطا فرماتا ہے جو جہالت و حماقت پر عطا نہیں فرماتا۔ جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے، اور جو گھر نرمی سے محروم رہا وہ محروم ہی ہے۔ تو یہ چیزیں کوششیں کرنے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ کی کروڑہا ان پر رحمت نازل ہوں کہ آپ زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں، وہ چاہے بیٹا ہو یا باپ ہو، سرپرست ہو، بیوی ہو یا شوہر ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو بھی اس پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مطلب اس معاملے میں تربیت حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ مختلف شعبہ جات کی جہاں بات آتی ہے تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تربیت کے صدقے میں آج قصاب جو گوشت فروشت ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نرمیاں پیدا ہو گئیں، اور وہ بھی آ کر ایسے انداز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم جانوروں پر کس قدر زیادہ سے زیادہ آسانیاں کرنے والے بن جائیں، اور امیر اہل سنت کی تربیت حاصل کر کے جب وہ جاتے ہیں تو انہیں بھی قلبی ذہنی سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ روایتوں میں ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی کچھ نہیں مگر میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی شے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قول سے ہوئی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ اللہ کی رحمت ہے، ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آقا علیہ السلام کی اس محبت کے صدقے قیامت کے دن ہمیں آقا کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ عز و جل کے لیے کسی سے محبت کرے اور اسے بتا دے کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول بھی کیسا پیارا پیارا ماحول ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنی محبت عطا کی، اور اس محبت کی خاطر ہم جگہ بجگہ جمع ہوتے ہیں، کہیں اجتماعات کے حوالے سے تو کہیں درس و بیان کے حوالے سے، کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان کے نام پر جمع ہوتا ہے، تو کہیں وسیری اجتماع کر کے لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سارے مختلف انداز ہیں محبتوں کے، اور جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیسے عظیم الشان انعام عطا کیے جائیں گے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جبکہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ محبت میں اپنی گمایا الہی،
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور پھر آپس میں محبت بڑھانے کا ایک بڑا پیارا نسخہ یہ بھی سنتے چلیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ پھر ارشاد فرمایا آپس میں سلام عام کرو. اور یہ اتنی فضیلت والی یہ مطلب ایک یہ وصف ہے، یہ عادت ہے کہ اگر جسے یہ عطا ہو جائے کہ تو اس سے دنیاوی طور پر بھی کئی مسائل حل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفروا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اے میرے رب عز و جل، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا. اب اگر آزمائش ہو گئی، اب اگر تنگی ہو گئی، اب اگر کسی طرح بیماری میں مبتلا ہو گئے، قرضے میں مبتلا ہو گئے، تو شکوہ نہیں لانا، شکوہ زبان پر نہیں لانا کہ زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو آزمائش ہوئی، مصیبت ہوئی تو صبر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایمان پر